بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود نے کہا، تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ نے تو اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے خود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، کیونکہ وہ تو ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے انہی کے برادری کا ایک فرد صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ اسے اللہ کی زمین میں چرنے دینا اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں آئے گا۔ اور یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں آباد کیا۔ تم میدانوں میں محلات تعمیر کرتے ہو اور پہاڑ کو تراش کر مکانات بناتے ہو۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کمزور طبقہ اہل ایمان سے کہا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جس پیغام کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ متکبرین نے کہا، جس پر تمہارا ایمان ہے ہم تو اس سے منکر ہیں۔ آخرکار انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو ہمارے لیے وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ چنانچہ انہیں زلزلے نے گرفت میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ پس صالح اس بستی سے نکل پڑے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور لوط کا ذکر کرو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بلکہ تم تو تجاوز کار ہو۔ اور ان کے قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ کہیں، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاکیزہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اور ہم نے اس قوم پر ایک بارش برسائی، پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور اہل مدین کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک فرد شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، لہٰذا تم ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اصلاح ہو چکی ہو تو اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو اس میں خود تمہاری بھلائی ہے۔ اور اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو خوفزدہ کرنے، انہیں اللہ کے راستے سے روکنے اور اس میں کجی پیدا کرنے کے لیے ہر راستے پر رہزن بن کر مت بیٹھا کرو۔ اور یہ بھی یاد کرو، جب تم کم تھے اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ میری رسالت پر ایمان لاتا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لاتا تو ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور تیرے مومن ساتھیوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تمہیں ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے کہا، اگر ہم بیزار ہوں تو بھی، اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس آ گئے تو ہم اللہ پر بہتان باندھنے والوں میں ہوں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس باطل سے نجات دے دی ہے، اور ہمارے لیے اس مذہب کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان برحق فیصلہ کر، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور قوم شعیب کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو یقیناً بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔